میں اس کتاب کو اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کا نام اللہ ہے۔ اس نے رات اور دن بنائے، اس نے ظلمت اور نور پیدا کیے، وہی ابلیس اور فرشتوں کو ظہور میں لایا، اس نے ہی انسان میں نور ایمان کو ودیت کر دی، اس نے ہماری روحانی ارتقاء کے لیے موت اور حیات کا امتحان رکھا۔ یہ کفر و اسلام دو متضاد قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔ اب اس میں جو ہے دو تین سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے نور کو بھی پیدا کیا، ظلمت کو بھی پیدا کیا، ابلیس کو بھی نہیں پیدا کرا، فرشتے کو بھی نہیں پیدا کرا۔ تب یہ اس میں جو سب سے پہلے جو ہے نا یہ ایتھسٹ جو دہریہ ہے وہ لوگ آریہ سماجیوں کو سوال کرتے تھے۔ آج وہ آریہ سماجی مسلمانوں کو یہ سوال ٹھوکتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا بولے تھا، ایشور نے برائی کو پیدا کیوں کرا، مایا کیوں پیدا کرا، ایسے ویسے سوال۔ اب مسلمانوں کو بھی آریہ سماجی سوال کرتا ہے، شیطان کو کہیں کو پیدا کرا اللہ، انہیں شیطان کو نہیں پیدا کرتا تو سب نیکی چ رہتے تھے نا، سب فرشتے چ رہتے تھے، تو انہیں شیطان کو پیدا کرنے سے ہم بھٹک رہے، تو پھر ہم جو برائی کر رہے وہ شیطان کی وجہ سے کر رہے اور انہیں پیدا کر کے رکھا، یہ جو ہے سوال پیدا کرتے۔ تو حقیقت میں شیطان کیا ہے بولتا ہے، انسان کے اندر کی جو بری عادتیں ہیں، برے طاقتیں ہیں، اسی کو شیطان کہا گیا۔ انسان کے اندر نور اور ظلمت دونوں بھی چیزیں ہیں، انہیں چاہے تو نور کو بڑھا سکتا ہے، انہیں چاہے تو ظلمت کو بڑھا سکتا ہے، اور یہ دونوں کو کنٹرول کرنے کا پاور انسان کو دے دیا اللہ اس کے اختیار میں۔ اللہ اپنے پاس نہیں رکھ لیا، اگر اپنے پاس رکھتا اور تمہارے کو حرکت کرنے نہیں دیتا، جیسا پنکھا ہے لائٹ ہے دو بھی ہے، پنکھا ڈالے تو پنکھا چالو ہوتا، لائٹ نہیں چالو ہوتی، اس کا بٹن الگ ہے، اس کا بٹن الگ ہے، نہیں تو انہیں مجبور ہے اپنے اختیار سے لائٹ چالو ہوتی نہ اپنے اختیار سے پنکھا چالو ہوتا، آپریٹر کرنے والا انسان ہے نہیں، لیکن انسان کو ایسا نہیں رکھا نا اللہ، تمہارے کو ہینڈ اوور کر دیا، دو بھی طاقتیں، اچھے برے طاقتیں دو بھی رکھ دیا، تم چاہے تو اچھا بھی کر سکتے، چاہے تو برا بھی کر سکتے، تو حکم کس کا دے رہا اللہ تعالیٰ، اچھا کام کرنے کا دے رہا، برا مت کرو اچھا کرو، ایسا بول رہا تھا۔ تو اس واسطے جو ہے یہ گناہ کر کے اللہ پہ نہیں ڈال سکتے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں دو راستے بتا دیا، ایک کفر کا اور ایک شکر کا۔ اگر تم کفر کر کے اللہ اللہ کرا بولیں گے تو اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا اب یہ پیدا خرچ کیوں، ایک ہی چیز پیدا کرنا تھا دوسری نہیں پیدا کرنا تھا، تو انسان کو بنانے کے لیے، اس کو آزاد رکھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑی۔ تب میں مثال کے طور پہ ہمیشہ مثال دیتا ہوں، چراغ لگاتے، چراغ کر کے واسطے لگاتے ہیں، کیوں لگاتے چراغ، روشنی کے لیے لگاتے، آپ کو روشنی ہونا، دھواں آ رہا نا اس میں، آپ کو دھوئے کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر کیوں لگا چراغ، چراغ میں دھواں کیوں آیا، تو آپ کیا بولتے دھواں چھوڑ دو روشنی لے لو، ہم تو دھوئے کے واسطے چراغ نہیں لگائے ہے نا۔ تو اب جو ہے ایک چیز کو ایجاد کرنے کے لیے اس کا ریئیکشن بھی ہوتا، تو وہ ریئیکشن کو چھوڑ دینا پڑتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو بنایا تو اس کو آزاد بنانے کے لیے اس چیز کی بھی ضرورت پڑی، تو وہ چیز بھی بالودیت بولے تو ان بلٹ آپ کی فطرت میں یہ چیز کو رکھنا پڑا، تو وہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بولا کہ میں ایک چیز تو بنایا مگر اس میں ایک چیز ایسی ہے جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے نا۔ کوئی بھی آپ فون لے رہے، کچھ بھی لے رہے، بکلیٹ دے رہے، بکلیٹ میں ایسا آپریٹ نہیں کرنا، تو رکھا ہے کہیں کو بلکہ ارے بھائی وہ بنانے کے لیے ویسے چیزوں کی ضرورت پڑی تو بنائے۔ اب گاڑی آپ کو جو ہے نا ایکسیلیٹر بھی ہے بریک بھی ہے، اس کو دو چیز رکھنا پڑتا، کون سی ایسی گاڑی ہے جو صرف بریک والی ہے یا صرف ایکسیلیٹر والی ہے کیا، تو ایکسیلیٹر کی بھی ضرورت پڑتی، بریک کی بھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، تو آپ کنٹرول کریں تو منزل کو پہنچتے نہیں، تو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں پہلے کیا کرتا، انٹروڈکشن کرتا، اس کا تعارف کراتا، دیکھو یہ ایسا کرے تو تم یہ چلا سکتے ہیں، تب اس میں دھواں نکلیں دو،
رکیں دو، جو بھی ہوں دو، وہ سب کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ہم جو ہے نا اس سے کیا کر رہے ہیں، پہلے تو فائدہ اٹھا رہے، اس کا غلط استعمال نقصان ہے، اس کا صحیح استعمال فائدہ ہے۔ تو ایسا ہی سنسکرت میں مایا بولو یا عربی میں شیطان بولو، یہ دو چیزیں بھی انسان کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، اور ضروری سمجھ کے اللہ تعالیٰ رکھا۔ نور اور ظلمت، نور بھی آپ جو ہے نا اپنے اندر بڑھا سکتے، ظلمت بھی بڑھا سکتے۔ تو ظلمت کو اللہ کیا کرا، اس کو کنٹرول کرو۔ اور ایک چیز کیا ہے بولے تو، آپ کے اندر جو ہوائیں ہیں وہ ہواؤں کو کنٹرول کرنے سے روحانی انسان بنتا۔ اس کا بھی فلسفہ جو ہے، جب دربیان جو ہوا جو آتی وایو، اس میں یہ چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں۔ ہمارے اندر جو ہوائیں ہیں، ان ہواؤں کو جیسا ہم وضو کرتے ہیں تو جو ہے نا گیس نہیں نکلنا، باوضو رہنا، گھٹ وضو رہنا، تو ہم ایک ہوا کو کنٹرول کرتے، اس کو ریح بولتے، ریح کنٹرول کرتے۔ وہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے باڈی کے اندر جو انقلاب پیدا ہوتا، انسان کے اندر جو چینجز آتے، خواب بشارات اللہ سے ہم کلام ہونے کی طاقت پیدا ہوتی۔ تو وہ چیز کو نہیں سمجھ کے آدمی کیا کرتا بولے تو، اس کو غلط استعمال کرا یا اس کو کنٹرول نہیں کرا تو انہیں عام جاہلوں کی طرح زندگی گزارتا۔ تو اس واسطے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ جو چیز بھی رکھا وہ ہمارے فائدے کے لیے رکھا، اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے رکھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے ابلیس فرشتوں کو ظہور میں لایا، اس نے جو ہے انسان کے کمالات کو بلند کرنے کے لیے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فاخلقت آدم، اللہ کو محبت ہوئی کہ وہ اپنے جو ہے خزانے کو یعنی اپنے راز کو دنیا میں ظاہر کرے، تو اس کے اظہار کے لیے انسان کو پیدا کرا اللہ۔ تو انسان کو پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں دنیا میں لانا پڑا، سورج، چاند، ستارے، سمندر، ہوائیں، کھان پان، جو بھی چیزیں ہیں وہ انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ رکھا۔ اور انسان کے اندر یہ چیزیں اس لیے رکھا کہ انسان کو ترقی کرتے ہوئے خدا کا نور بننا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کا جو ہے نا مظہر بننا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر وجود میں رکھا۔